بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ٹیچر قاری گفتار احمد اور یہ میرے شاگرد ہیں جی زیان صاحب۔ زیان صاحب ماشاءاللہ لاہور گرامر سکول کے اندر پڑھتے ہیں اور ناظرہ قرآن پاک ماشاءاللہ ان کا قاعدہ ختم ہوا ہے اور ان کا پارہ عما یتساءلون پارہ نمبر 30 شروع ہوا ہے۔ ہم ان سے سنتے ہیں سورۃ الناس اور سورہ اخلاص۔ آپ حضرات ان سے سنیے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ یہ بچے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے پاس اس طرح قرآنی تعلیم حاصل کر سکیں، اچھا قرآن پڑھنے والے بنیں اور تجوید کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ یہ قرآن پڑھنے والے بنیں۔ تو چلیں جی ابھی ان سے ہم سورۃ الناس سنتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد زیاد۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد زیاد۔ آپ کے سکول کا نیم کیا ہے؟ لاہور گرامر۔ جی اعوذ بسم اللہ پڑھ کے آپ شروع کریے، سنائیے ذرا۔ سورۃ الناس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زور سے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ جی سورہ اخلاص پڑھیے ذرا۔ سورۃ الاخلاص مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ قاعدہ انہوں نے اچھا پڑھا ہے، جس کی وجہ سے یہ ناظرہ اب سورۃ الناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص ان کی اچھی ہے، مطلب ان کی تجوید بھی اچھی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر یہ قاعدہ تجوید اور قواعد کے ساتھ نہ پڑھتے تو یہ اس طرح ناظرہ عما یتساءلون پارہ نمبر 30 اس طرح کبھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو ابھی میں ان کو اسی سورۃ الناس کی مشق کرواتا ہوں، آپ حضرات سنیے۔ سورۃ الناس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الناس۔ دیکھا ایسے کہ بچے کو ہم نے شروع سے ہی ٹرین کرنا ہے، شروع سے ہی قاعدے کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے تاکہ بچہ اس طرح تلاوت کرنے کے قابل رہے۔ مالک الناس، مالک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس پڑھیے۔ من شر الوسواس ٹانگیں نہیں ہلاؤ۔ من
شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. گڈ، شاباش. دیکھا ایسے بچوں کو ہم جب محنت کر کے پڑھائیں گے، بچوں پر ہم انشاءاللہ ٹائم دیں گے اور اس میں اللہ کی جب رضا شامل ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا بچہ چاہے وہ سکول پڑھنے والا ہے، کالجز میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ انشاءاللہ قرآن کی طرف ضرور آئے گا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا. آگے دیکھیے. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. جی ابھی آپ مجھے بتائیے کہ کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ 5. آپ نمازوں کے نیم بتائیے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. گڈ. اور فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. 2 سنت، 2 نفل. 2 سنت، 2 فرض. گڈ. نفل نہیں ہے، 2 سنت 2 فرض. اور ظہر میں کتنی ہیں؟ 12. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل. اور اسی طرح عصر میں کتنی ہیں؟ 8. کون سی؟ 4 سنت، 4 فرض. مغرب میں کتنی ہیں؟ 7. جی 3 فرض. 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل. عشاء میں کتنی ہیں؟ 17. 4 سنت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. شاباش، بچہ ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قومی اسمبلی میں یا جہاں پہ کمپٹیشن ہوتی ہے، جیسے آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ جن کو سورہ اخلاص تک نہیں آتی، اور یہ بچہ دیکھیے ابھی اس کی اتنی عمر نہیں، لیکن کم سے کم اس کو نماز کی رکعتیں تو یاد ہیں، کم سے کم اس کو سورہ اخلاص، سورۃ الناس تو تجوید کے ساتھ آتی ہے. تو میرے محترم دوستو، ہم اپنے بچوں پر، ہم اپنی بچیوں پر اس انداز میں محنت کریں کہ ہمارے بچے کل آنے والے وقت میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ ہمارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے میں سے ہوں، نہ کہ ان لوگوں میں سے یہ ہوں کہ جن کو سورہ اخلاص، سورۃ الناس اور نماز جنازہ تک نہیں آتی. میں ہوں ان کا ٹیچر قاری گفتار احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العظیم.